بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان کی تاریخی سیاست میں ایک نئے باب کا مزید اضافہ ہو گیا ہے، جس کے تحت یہ بات عالمی اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کر دی ہے کہ پاکستان میں دراصل پاکستان کی عوام کی نہیں، پاکستان کے رہنماؤں کی نہیں، بلکہ پاکستان میں بسنے والے عوام کے مجرموں کی حکومت جو ہے وہ روز پر روز اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے یہ مقامی اسٹیبلشمنٹ سے ایک مرتبہ پھر جرائم کی بہت طویل داستان رکھنے والے محترم جناب اسحاق ڈار صاحب کو، جو سابق وزیر خزانہ تھے اور جن کے پچھلے دور میں یعنی نواز شریف، جو عمران خان سے جب پہلے ان کا دور تھا، نواز شریف کا دور، نواز شریف کے دور میں وہ وزیر خزانہ بھی تھے، اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ وہ نواز شریف کے ہمراہ وزیر خزانہ کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ اس وزیر خزانہ کی صورتحال کے بعد جب وہ وزیر خزانہ تھے، اس وقت معیشت کیسی تھی اور کیسی نہیں تھی وہ سب کو پتہ ہے، لیکن بعد میں بھی انہوں نے اپنی معیشت کو، پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف بیانات دیتے رہے ہیں۔ لیکن جب ان کا دور ختم ہو گیا اور عمران خان کی حکومت آئی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا کہ ان کے جو اثاثے ہیں، ان کے اور ان کے بچوں کے، یعنی جن کے بچوں کی دبئی میں ہوٹلز ہیں، ان کے جو اثاثہ جات ہیں، وہ تمام کے تمام اثاثہ جات جو ہیں وہ اس آمدنی سے میچ نہیں کرتے جو ان کی حقیقی آمدنی رہی ہے، یعنی آمدنی سے بہت زیادہ ان کے اثاثے ہیں، اور ان اثاثوں کی ناجائز طریقے سے ناجائز ہیں وہ اثاثے۔ یہ ہمارے یہاں عدلیہ بھی بتاتی رہی ہے، عدلیہ ان کو اشتہاری بھی قرار دیتی رہی ہے اور فراری بھی قرار دیتی رہی ہے، اور ان کے جو یہاں جائیدادیں موجود تھیں اس پر انہوں نے، عدلیہ نے جو ہے یہ حکم جاری کیا تھا کہ اس کو پر قبضہ کر لیا جائے اور اسے جو ہے فروخت کر دیا جائے، نیلام کر دیا جائے۔ لیکن ان تمام جرائم کے باوجود، اچھا ایک اور بات بھی اسی سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے پچھلے جو الیکشن ہوئے تھے یہ سینٹ کے، اس سینٹ کے الیکشن میں محترم اسحاق ڈار صاحب سینٹ کے رکن میں منتخب ہوئے، اور سینٹ کے رکن منتخب ہونے کے بعد انہوں نے مارے خوف کے کہ وہ اگر وہ پاکستان آ کے سینٹ کا حلف اٹھائیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، انہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی، ان کو اذیت دی جائے گی، یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا، انہیں جیل بھیج دیا جائے گا۔ اس خوف سے خوفزدہ ہونے والے یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آج پاکستان کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے پاکستان پہ دوبارہ وارد ہونے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی جو عوام ہے ان کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں وہ اصل میں تو حقیقی طور پہ ہم ہی پاکستان کے معیشت کو چلا سکتے ہیں، باقی پاکستان میں رہنے والے لوگ تو کچھ بھی نہیں جانتے، انہیں کوئی علم نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کی یہ ساری کہانیاں ہم نے نہیں گھڑی، آپ نے نہیں گھڑی، کسی خبر میں نہیں چلی، یہ ہماری عدلیہ نے، یہ ہماری کورٹوں نے، اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور سابق عمران خان کی حکومت نے یہ تمام کیسز اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بنائے، اور اسحاق ڈار کے کیسز کو ہم نے نہیں بنائے، یہ سارے کیسز ہم نے نہیں بنائے، یہ ہمارے یہاں کی کورٹوں نے بنائے، یہ ہمارے یہاں کی عدلیہ نے بنائے، یہ ہمارے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے بنائے ان کے خلاف کیسز، اور یہ بنا کر کے عوام کو یہ سمجھاتے رہے کہ جناب عالی یہ چور، ان کے پاس جو مال ہے وہ ناجائز کمایا ہوا مال ہے، اور یہ چور لوگ ہیں اور انہوں نے چوریاں کی ہیں۔ لہٰذا آج اسی اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ جناب عالی اسحاق ڈار صاحب پاکستان تشریف لائیں، اور یہاں کی جو وزارت خزانہ کی جو وزارت ہے اس پر دوبارہ ان کی تشریف آوری آئے اور یہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کیسے ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں گے؟ آپ نے پہلے کون سی ملک کی معیشت کو ٹھیک کیا تھا؟ آپ نے کون سے پہلے جو ہے IMF کو اللہ حافظ کہہ دیا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پیٹرول کی اب یہ جو
لندن سے جو اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو آ رہی ہے اور جو اسحاق ڈار صاحب بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب عالی ہم نے جو ہے یہ پوری معیشت کو اور مہنگائی کو فوری طور پہ کنٹرول کر لینا ہے۔ معلوم یہ کیا گیا کہ بھائی آپ کیا کوئی الادین کا چراغ لے کر تشریف لا رہے ہیں؟ آپ کیا کوئی جادو کی چھڑی اپنے ساتھ لا رہے ہیں؟ اور ایک بات اور بھی اس میں اطلاعات آپ کو دیتا چلوں کہ اسحاق ڈار نے ابھی پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی IMF کے ارکان سے بھی ملاقات شروع کر دی ہے اور ان کو بتانا شروع کر دیا ہے کہ جناب عالی اب میں وزیر خزانہ ہوں اور اب ہم جس کو پاکستان کے معیشت کو درست کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال جب سامنے آئی تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا جب ہم نے معلوم کیا کہ بھائی یہ کیسے کریں گے، تو انہوں نے کہا جی ہم IMF سے ایک اپلیکیشن دے رہے ہیں، ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ جناب عالی جو ڈالرز کی جو بہت بلند ہوتی ہوئی شرح ہے اس کو ہم کم کریں گے اور شرح سود کو بھی تھوڑا بہت کم کر کے انڈسٹریلائزیشن کو ایکسیلریٹ کریں گے، انڈسٹریز کو مزید مراعات دیں گے۔ یعنی اب یہ جو تشریف لا رہے ہیں یہ وزیر خزانہ صاحب، ان کو عوام کا کچھ نہیں خیال، انہیں صرف اس بات کا خیال ہے کہ جناب عالی ہم جو یہ معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں وہ ہم اپنے تاجروں، صنعت کاروں اور اپنی برادری کے لوگوں کو ریلیف دیں گے۔ لیکن ہمیں پاکستانی اچھا ایک اس سلسلے میں ایک اور بھی ہے، آج بھی ایک وہ آئے کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو سینٹ کے جب یہ رکن تھے تو سینٹ کے رکن کے حیثیت سے انہوں نے 60 دن میں دستور کے مطابق 60 دن کے اندر اگر کوئی شخص سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا حلف نہیں اٹھاتا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ سینیٹر یا قومی اسمبلی کا رکن نہیں ہے۔ آج صبح یعنی آج جو 27 ہماری ستمبر کی صبح کو جب صبح ہوئی تو ان کی ایک پٹیشن جو الیکشن کمیشن کے پاس گئی ہے اور ان سے انہوں نے کہا، درخواست کی ہے کہ جناب عالی یہ ہمیں جو ہے یہ ایسا کوئی نہیں ہے دستور میں، ہم اگر 5 سال بھی حلف نہ ہو، دیکھیں ذرا شہنشاہیت دیکھیں آپ ان کی کہ ہم اگر 5 سال بھی حلف نہ اٹھائیں تب بھی جو ہے ہماری رکنیت ختم نہیں ہوگی۔ اور شاید اب جب سارے اسحاق ڈار کے بارے میں سگنل جو ہیں وہ گرین ہوتے چلے جا رہے ہیں تو وہ یہ بھی سگنل آ جائیں گے کہ جی جب ٹھیک ہے جناب ان کو سینٹ کا، اور ایسے ہی سنا یہی گیا ہے، میں نے پردے کے پیچھے سے یہی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب یہ سینٹ کا حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ جو ہے پاکستان کی معیشت کو سنبھالیں گے۔ آپ ذرا ان کو دیکھیں کہ جو یہ وہ اسٹیبلشمنٹ، یہ ایک بات پھر یہ ثابت کرنے پہ اور عالمی سہوکار یہ بات ثابت کرنے پہ اپنی پوری یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں ہم جسے چاہیں اقتدار دیں اور جسے چاہیں اقتدار سے محروم کر دیں۔ آپ کو میں ایک ذرا بتاؤں کہ اپنی معیشت کے بارے میں اب یہ معیشت ہے کہاں پہ، کس مقام پر پہنچ چکی ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔ مطلب ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عوام جو ہے وہ تھوڑی سی آزمائش برداشت کرے اور تھوڑی سی دکھ سے ہوگا اور تھوڑی سی پریشانی اٹھانی پڑے گی، پھر ملک کی معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن میں نے آپ سے پہلے والی ویڈیو میں بھی یہ بات بتائی، اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب عالی یہ پہلے ازبکستان گئے، وہاں پہ ان کے ساتھ فوج ظفر موج ساتھ تھی، وزراء کی جو نواز شریف کے قریب ساتھی تھے، وہ سارے کے سارے وہاں گئے، اس کے بعد لندن گئے، اس کے بعد یہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے جو ہے وہ امریکہ گئے، امریکہ سے یہ واپس دوبارہ لندن گئے۔ دیکھیں سارے سپاٹے ہو رہے ہیں، پاکستان کی عوام کا خرچہ ہے نا، جہاں یہ دوبارہ اجلاس ہوا نواز شریف کی سربراہی میں اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنایا جائے گا اور مفتاح اسماعیل اب فارغ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا ایک چیز اور بھی اس میں بتائی جا رہی ہے کہ جناب مفتاح اسماعیل کا جو ریزائن ہے، یہ استعفیٰ ہے، وہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کو بھیج دیا گیا ہے اور وہ اسے فوراً منظور کر لیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہی ایک طرف تو آپ عوام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی معیشت کو درست کرنا ہے ہم نے، لہٰذا آپ جو ہیں تھوڑا سا برداشت کریں،
اور اپنی برداشت کی حد یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ امریکہ سے موصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق $5,000 کے، سن لیں دوبارہ، $5,000 کے جو ہوٹلز ہیں فی کمرے کے حساب سے، یا جو کمرے کا کرایہ ہے وہ $5,000 پر ڈے کے حساب سے وہاں پہ ادا کیا گیا۔ اب ذرا آپ بتائیں کہ ایک ایسی قوم کے لوگ جہاں یہاں لوگ جو ہیں بھوک سے مر رہے ہیں، یہاں لوگ سیلاب سے تباہ حال ہو رہے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، یہاں لوگوں کی بچیاں جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے نہ کھانا ہے، نہ ان کے لیے پینا ہے، نہ ان کے لیے آرام ہے، اور پورے سندھ میں اور پورے سیلاب زدہ علاقوں میں ڈینگی کا راج ہے، اور یہ جو ہے وہ $5,000 24 گھنٹے کا کرایہ جو ہے وہ ہوٹل میں دے کر کے وہاں رہائش پذیر ہے، اس لیے کہ وہاں عالمی اسٹیبلشمنٹ سے ان کو ملنا تھا تاکہ اپنی لائن کو کلیئر کیا جائے۔ ان سے کہا جائے کہ جناب ابھی کسی طرح سے اسحاق ڈار کو بھیجا جائے، پھر اس کے بعد نواز شریف کو بھیجا جائے، اور پھر اس کے بعد وہی موجیں اور ظفر موجیں جو ہیں یہاں چلتی رہیں۔ یہ ساری صورتحال یاد رکھیں حکمران کہ پاکستان کی عوام جو ہے نا، اس کو آپ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آزمایا ہے۔ اللہ نہ کرے جو اس وقت صورتحال پاکستان کی آپ نے بنا دی ہے، اب پاکستان کی عوام رکنے کو کہیں تیار نہیں ہے اور نہ کہیں جھکنے کو تیار ہے نا۔ لیکن اگر وہ تھوڑی دیر برداشت کری، پیپلز پارٹی کے ارکان تو خود سندھ میں نہیں جا پا رہے ہیں، اور انہوں نے اب زرداری صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ عرصے سے غائب ہیں، انہوں نے تو اب سندھ کی طرف شاید نہیں دیکھنا، جب تھوڑا سا پھر جب الیکشن کا شور مچے گا۔ اسی لیے اس وقت میں بتاؤں جو سروے آ رہے ہیں اس وقت جو، اچھا ایک اور بات بھی اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ اب 2-3 دنوں سے یہ باتیں یوٹیوبر بھی بتا رہے ہیں اور وہاں سے چینلز پہ بھی بتا رہے ہیں، تبصرہ نگاروں کے بھی یہ تبصرے ہیں کہ جناب علی اب جو ہے عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے آپس میں جو ہے وہ الگ سلگ ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے نتیجے کل جو عمران خان نے جلسے میں خطاب کیا اس میں 2 چیزیں بالکل نمایاں تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے امریکہ کا نام یا امریکہ کو برا بھلا کہنا یا امریکہ کے خلاف کوئی بات کرنے سے شاید اب ان کو منع کر دیا گیا کہ بھائی یہ نہ کرو، اب ہم تمہیں کچھ نہ کچھ تمہیں بھی دیں گے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جناب علی اب جو یہ آپس کی جو لڑائیاں ہیں اس میں تھوڑا سا ٹھنڈا حساب کتاب کرو اور جو ان کو حکومت کرنے دو تھوڑی سی۔ اب ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بھی فوری طور پہ تو الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن اس کی وجہ یہ بنیادی طور پہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان کا جو گراف اس وقت عوامی سطح پہ نظر آ رہا ہے وہ یقینی طور پہ بہت اچھا، بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان اگر اپنی اس منشور سے ہٹیں گے، امریکہ کے خلاف بولنا نہیں کریں گے، اور اگر وہ نیوٹرل کا الفاظ استعمال بھی آج کل انہوں نے چھوڑ رکھا ہے کہ نیوٹرل جو کہا کرتے کہ نیوٹرل ہمارا ساتھ دیں، نیوٹرل انصاف دیں، اور وہ اس سے بھی چھوڑ دیا ہے، اس کو بھی اب زیادہ توجہ سے نہیں اس پر بات کر رہے ہیں۔ لہذا اگر انہوں نے عمران خان کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عوام نے ان کو پاکستان کے لیے ووٹ دیا ہے، اور عوام پاکستان کے لیے ہی ان کے جلسوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کو ہی خوش رکھنا ہے تو پھر وہ یاد رکھ لیں کہ جو آج نواز شریف کا یا شہباز شریف کا یا مریم نواز کا یہ جو کچھ حال ہے وہ سب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب بلکہ ابھی پچھلے دنوں جب لندن تشریف لے گئیں تو وہاں پر بھی وہ چور 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 کے نعرے لگتے رہے ہیں۔ لہٰذا ان چور کے نعروں سے بچنے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک مرتبہ پھر یہ غور کرنا ہوگا کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ کسی ایسے شخص کا ساتھ نہیں دیتی جس کی عوام اس کی مکمل طور پہ مخالف ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے تمام ساتھی جو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہوں گے، اسے لائک بھی کر رہے ہوں گے، اور ہاں اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور آپ شامل کریں۔ اس میں بہتری کی کیا راستے ہو سکتے ہیں، اس میں مزید آپ کیا سننا چاہتے ہیں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ میری باتوں پہ توجہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی
آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.